ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی یہ محفل درس قرآن کے نام سے منعقد ہوئی ہے. جس کا عنوان تجویز ہوا ہے عظمت صحابہ. اس موضوع کو میں 2 گھنٹوں میں بیان کروں، 3 گھنٹوں میں بیان کروں. اللہ نے مجھے توفیق بخشی ہے کہ میں 2 گھنٹوں کی گفتگو آدھ گھنٹے میں کر لوں. آپ دعا کر دیں اللہ مختصر سے وقت میں کام کی باتیں بیان کرنے کی توفیق دے. میں صحابہ کے متعلق چند اصولی باتیں جن سے انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا وہ میں بیان کروں گا. سب سے پہلے یہ سمجھیے صحابی کہتے کس کو ہیں؟
عام طور پہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایمان قبول کرنے کے بعد جس خوش نصیب شخص نے آمنہ کے لال کے چہرے پر انوار کو دیکھا وہ صحابی ہے۔ اس پر کئی لوگ جو کچھ صحابہ سے اپنے دلوں میں بغض پالتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے بھی تو نبی پاک کو دیکھا تھا، پھر وہ بھی جنتی ہیں۔ ایک دو لوگ ایسے تھے جو ایمان قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گئے، تو کیا وہ بھی جنتی ہیں؟ آواز بالکل ٹھیک ہے۔ تعریف صحابی کی یہ ہے، ایمان قبول کرنے کے بعد آقا کے چہرے پر انوار کو دیکھا اور پھر اس کی موت بھی ایمان پہ ہوئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو صحابیت کا درجہ ہے نا، آپ میری طرف توجہ رکھیں، آپ قریب آ جائیں ذرا، پیچھے آنے والے حضرات کو مناسب جگہ ملے۔ صحابیت کا یہ درجہ اتنا عظیم ہے نا کہ صحابہ کے بعد آنے والی پوری امت مل کر بھی ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پا سکتی۔ یہ جو میں نے ذکر کیا بعد میں آنے والی امت کا، شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ اس سے مراد آپ ہیں یا میں ہوں، ہم جیسے گناہگار۔ صرف ہم نہیں، بعد میں آنے والی امت سے مراد تابعین ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، اس کے بعد تبع تابعین ہیں جنہوں نے تابعین کو دیکھا، پھر ائمہ مجتہدین ہیں۔ میں نام لوں گا، آپ غور کریں گے کہ یہ کتنی عظیم ہستیاں ہیں۔ ان میں امام اعظم امام ابو حنیفہ، ان میں امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، اس میں امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد۔ بعد میں آنے والی امت سے مراد ہیں ابن حجر، ابن کثیر، ابن اسیر، عینی، ان میں مفسرین ہیں، محدثین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں۔ اگر اب تک کسی کی ہستی پر آپ کو تعجب نہیں ہوا، بعد میں آنے والی امت سے مراد ہے شیخ عبد القادر جیلانی، بایزید بستامی، معین الدین چشتی، علی حجویری، سلطان باہو۔ یہ سارے ائمہ، مفسر، محدث، فقیہ، مفتی، شہداء، علماء، فقہاء، یہ سارے مل کر ایک دوسرے کے اوپر نیچے کھڑے ہوتے چلے جائیں نا، کعبہ کے رب کی قسم ہے کسی صحابی کے پاؤں کے تلوے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔
اب آپ کو محسوس ہوا کہ صحابیت کا درجہ کتنا بلند درجہ ہے. میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا، من رآنی، جس نے ایمان قبول کر کے مجھے دیکھا، جہنم کی آگ اللہ نے اس پر حرام قرار دے دی. بڑی عظمت نہیں؟ بولو تو صحیح، بڑی عظمت نہیں؟ جس نے ایمان قبول کرنے کے بعد مجھے دیکھا، جہنم کی آگ اس پر حرام قرار دے دی گئی. بڑی عظمت ہے، بڑی عظمت ہے. لیکن میرے آقا نے صحابہ کی عظمت کو اور زیادہ اجاگر کیا. فرمایا او را من رآنی، جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے، اور جس نے میرے کسی صحابی کو دیکھا جہنم کی آگ ان پر بھی حرام ہے. یہ تھوڑا ذوق ہوئے تے خطیبانہ مانا کر لیں، ہے تے درس، لیکن یہ موضوع میرا بڑا دل پسند موضوع. آپ کو اس کا لطف آ جائے اس جملے کا تو پھر آپ سبحان اللہ کہہ دیں. میرے نبی کہنا چاہتی ہیں جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے، اور جس نے میرے حبشے کے بلال کو دیکھا نا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے. کیوں بھائی ان دونوں چہروں میں کوئی فرق نہیں؟ بولو تو صحیح ہے. کہاں میرے نبی کا چہرہ اور کہاں بلال کا چہرہ. خدا دی قسم نسبت ہی کوئی نہیں. جتنی فرش کو عرش سے ہے، زمین کو آسمان سے ہے، ذرے کو آفتاب سے ہے، کوئی نسبت نہیں. قطرے کو سمندر سے ہے، کوئی نسبت نہیں. کہاں میرے نبی کا چہرہ اور کہاں بلال کا چہرہ، کوئی فرق نہیں ہے. میرے نبی کا چہرہ وہ چہرہ ہے فرش پہ بیٹھ کر میرا نبی چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. یہ کوئی معمولی چہرہ تھا میرے نبی کا؟ 14ویں کا چاند بھی چمک ان کے چہرے سے مانگ کے لے کے گیا ہوا تھا. میرے نبی کا چہرہ وہ چہرہ ہے جس کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھا کرتے تھے. لیکن میرے نبی نے کیا کہا؟ جس نے مجھے دیکھا، میرے چہرے کو دیکھا، جہنم اس پہ بھی حرام ہے، اور جس نے میرے کسی صحابی کے چہرے کو دیکھا جہنم اس پہ. میرے آقا آئے نا مدینے میں، اور میرے آقا نے نعرہ لگایا لا الہ. مسئلہ توحید پھر کوئی معمولی مسئلہ تو نہیں، قسمت والے مانا کرتے ہیں. ہر ایک کو اللہ یہ توفیق بھی نہیں دیتے. آپ سمجھیں نا کہ یہ توحید کی سمجھ کا آ جانا یا شرک سے بچ جانا. مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہوگی جنہیں اللہ نے شرک سے بچا رکھا ہے، بچا رکھا ہے. اللہ نے توحید کی سمجھ دی ہے، انہیں اپنے دروازے پہ جھکایا ہے. اپنی نظر و نیاز، اپنے سجدے، اپنی پکاریں. اس کا تعلق ہو تھوڑا جا توحید دا ٹچ دے لیں. ٹچ دینا چاہتا ہوں. توحید بیان نہ کریے تو ساری روٹی ہضم نہیں. توحید کی سمجھ کا آ جانا اور شرک سے بچ جانا. کعبہ کے رب کی قسم ہے اس کا تعلق علم سے کوئی نہیں، تعلیم نال بھی کوئی نہیں، دولت نال بھی کوئی نہیں، عہدے نال بھی کوئی نہیں، عقل نال بھی کوئی نہیں. توحید کی سمجھ کا آ جانا اور شرک سے بچ جانا
اس کا تعلق نہ علم سے ہے، نہ تعلیم سے ہے، نہ شہرت سے ہے، نہ وزارت سے ہے، نہ دولت سے ہے، نہ عقل سے ہے۔ قرآن کہتا ہے ذالک من فضل اللہ۔ یہ کس کا فضل ہے؟ وہ جس کو چاہتا ہے عطا کر۔ ورنہ لوگ 8 سال مکے مدینے میں رہے ہیں، موقع تے نہیں اشارہ کرندہ لیکن چلو کر چھڑ دیا۔ 8 سال مکے مدینے میں رہے اور پھر لاہور ایئرپورٹ پہ اترے تو کہا داتا دربار پہ جا کے سلام کرنا۔ شاہی مسجد بھی تو تھی، شاہی مسجد بھی تو تھی نا۔ جن کو سمجھ نہیں نہ آنی انہیں سمجھ نہیں آنی، بس اس کو کوئی عقل سے تعلق نہیں، علم سے نہیں، تعلیم سے نہیں، عہدے سے نہیں۔ ذالک من فضل اللہ۔ میرے نبی نے مدینے میں آ کے اعلان کیا لا الہ۔ 13 سال مکے میں میرے نبی نے یہی اعلان کیا تھا۔ ارد گرد کے جو دیہات تھے نا، گاؤں ڈیرے، شور پڑ گئے۔ مدینے میں ایک شخص آیا ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر قرآن اترتا ہے، دعوت میری کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک گاؤں کے لوگوں نے اپنے میں سے دانا اور سمجھدار بندے کو ایلچی بنا کے بھیجا مدینے، یا تحقیق کر کے آ، تو بڑا سیاںا آدمی ہے، خود پرکھ کے آ۔ وہ جو نبوت کا دعوے دار ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ الیاذ باللہ جھوٹا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں وہ صادق ہے، امین ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ مجنون ہے، تو خود تحقیق کر کے آ۔ وہ بزرگ آیا تحقیق کرنے، مسجد نبوی میں آیا نا تو صحابہ سے پوچھتا ہے تم میں محمد کون؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں بھائی تو ان کوئی گل سمجھ آ رہی کہ کوئی؟ اے جڑا جٹ بندہ دیہاتی بندہ پوچھ رہا کہ تم میں محمد کون ہے، یہ تو کی ثابت ہوئے؟ یہ تو ثابت اے ہویا کہ نبی پاک کے لیے کوئی الگ تخت پوش، کوئی رنگین منجا، کوئی گاؤ تکیا، صاحب آگے یوں کھڑے ہوں سر جھکا کے آپ بیٹھے، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ گھل مل کے بیٹھتے، باہر سے آنے والے کو پتہ نہیں چلتا ان میں نبی کون ہے، امتی کون ہے، ان میں آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ صحابہ نے کہا یہ بیٹھے۔ کتنا سمجھدار آدمی ہے، کتنا دانا آدمی ہے، کتنا زیرک آدمی ہے۔ نہ اس نے میرے نبی کا بچپن دیکھا، نہ لڑکپن دیکھا، نہ جوانی دیکھی، نہ تجارت دیکھی، نہ صداقت دیکھی، نہ امانت دیکھی، نہ دیان، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ صرف ایک نظر میرے نبی کے چہرے پر انوار پہ پڑی اور کہتا ہے مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ چہرہ جھوٹے کا تو نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی کا چہرہ تو وہ چہرہ تھا جس کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے۔ اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد ایک جٹکی جئی گل کی تھی، اس جٹ سی نا زمیندار دیہاتی، کہتا ہے یا رسول اللہ میں لمیاں چوڑیاں گلاں نہیں جاندا، من تا کوئی نکیاں جیاں 2-4 گلاں دسو جس تے میں عمل کراں تے رب جنت دے دروازے کھول کے رکھ دے۔ کلمہ تو آپ پڑھا چکے تھے، آپ نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھا کر، رمضان کے روزے رکھ، مال پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو مال کی زکوٰۃ ادا کر۔ جب یہ ذمہ دار آیا تھا حج اس وقت تک فرض نہیں، آپ نے حج کا ذکر نہیں کیا، نماز کا ذکر کی، روزے کا کیا، زکوٰۃ کا، اس میں بھی نفلوں کا ذکر نہیں کیا۔ رمضان کے روزے، نفلی روزے بھی نہیں، فرض نمازیں،
तहज्जुद हो, नवाफिल हो, इसका भी आपने जिक्र नहीं किया। सिर्फ फर्जी ज़कात का जिक्र किया, खैरात, सदका, इसका जिक्र नहीं किया। बस मोटी मोटी बातें आपने बताई। कलमा वो पहले पढ़ चुका था, 5 वक्त की नमाज पढ़, रमजान के रोजे रख, माल पे ज़कात फर्ज हो जाए तो ज़कात अदा कर। खुदा दी कसम है ते देहाती पर सियाना बड़ा। मैं हैरान हो गया उस दोते। अभी तो मेरे नबी की खिदमत में आया है, उसने जवाब में एक जुमला कहा। जितने उलमा बैठे ना, ये जुमले की लज्जत ले, ये सुभान अल्लाह कहें। तुस इस वास्ते नहीं आखना कि तुम समझ नहीं आई, तो मैं समझावांगा, फिर तुसी फिर सुभान अल्लाह कह किस तरह चो। पहले उलमा समझेंगे उसका जुमला क्या है, फिर मैं तर्जमा कर दूंगा। आपने क्या कहा, ये काम कर, नमाज, रोजा, ज़कात। कहते वल्लाह ला अज़ीदु अला हाज़ा वला अनकुसु मिन्हु, मुझे काबा के रब की कसम है, जो कुछ आपने कहा है वही कुछ करूंगा, न इससे बढ़ाऊंगा न घटाऊंगा। ये समझ के आखी जे सुभान अल्लाह। ओ जट ते समझ गया, अजकल दे उलमा नूं समझ क्यों नहीं आ कि दीन वही है जिस पर मेरे नबी ने मोहर लगा। उससे बढ़ाना भी दीन नहीं, उससे घटाना भी दीन। दीन वही है जिस पर मेरे नबी की मोहर है, जो मेरे नबी से साबित है, जो सहाबा से साबित है, दीन वही है। अगर कोई आदमी ऐसा काम नेकी समझ के करता है जो मेरे नबी से साबित नहीं, सहाबा से साबित नहीं, और वो कहता है ये सवाब का काम है, नेकी का काम है, दरअसल वो ये कहना चाहता है, लोगों मुझे नेकी के ऐसे काम का पता चल गया है जिसका नबी पाक को भी पता कोई नहीं था। जी वो जो हमारे दोस्त कहते हैं ना, हरज किए, हरज किए, यही हरज है। लंबा चौड़ा हरज कोई नहीं है, बस सिर्फ इतना हरज है। वो कहता है नेकी के एक ऐसे काम का मुझे पता चल गया है जिसका नबी पाक को भी पता। और इमाम मालिक ने क्या कहा, खुदा दी कसम है, इमाम मालिक ने इतने सख्त जुमले लिखे ना, फरमाया मन इब्तदा बिदअतन व यराहा हसनतन, जो आदमी दीन में कोई नया काम करता है और उसको नेकी समझता है, दरअसल वो ये कहना चाहता है कि नबी पाक ने रिसालत के पहुंचाने में खियानत की थी। ये भी नेकी का काम था जो आपने नहीं बताया, ते मैंने इसका पता। दीन वही है जिस पर मेरे नबी की क्या है, जोर से बोलो यार। हर खूबसूरत नजर आने वाला काम दीन नहीं होता मेरे भाइयों। यहां उलमा बैठे हैं, इन्हों का मन पता नहीं ते मन अपना पता। खुदा दी कसम है, मन को आखे ना शिरक समझा, मैं 1 दूनी दूनी ते 2 दूनी 4 करके समझा दू, नहीं समझा दू। और मन को आखे ना बिदत समझा, मेरे सिर पीड़ चढ़ जाए। बिदत का समझाना बड़ा मुश्किल। क्यों? बोतल के अंदर है जहर, क्या है, लेबल लगा हुआ है शरबत रूह अफजा। हुण शरबत रूह अफजा वाली बोतल जहर दिखाना आसान है, लोगों को तो नजर आ रहा है शरबत रूह अफजा, नेकी का काम है, दुरूद पढ़ रही हैं, कलमा पढ़ रही हैं, उसमें से जहर दिखाना आसान है। लोग कहते हैं कलमा पढ़ना बिदअत है, दुरूद पढ़ना बिदअत है। तौबा तौबा जी, कलमा पढ़ना बिदअत। ये हमारे यहां जो अजान होती है, 2 बंदी भी देते हैं, बरेलवी भी, अहले हदीस भी। अजान का आखिरी जुमला क्या है? एक मोजिन कहता है नहीं, अधूरा कलमा पढ़ा, मैं तो पूरा पढ़ूंगा। हुण स्पीकर भी मिनारे ते 8-8 लगे हुए ने, खैर ना
ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ 3-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ। रह गई रस्म अज़ां रूए बिलाली, मसीह ताई नमाजी नहीं लभदे। उसने कहा नहीं मैं तो पूरा कलमा पढ़ूंगा भाई। उसने अज़ान दी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सही किया या गलत? क्यों तो नबी पाक दा नाम चंगा नहीं लगता? सड़ गए हो, नबी पाक दा नाम सुन के सड़ गए हो। उस मुअज्जिन को आके आप कहते हैं मियां ये क्या कह? उसने कहा तुम सड़ गए हो, नबी पाक का नाम इतना मीठा है तुम नहीं लेने देते हो। आप जवाब में कहते हैं अल्लाह के बंदे नबी पाक का नाम भी मीठा, लेकिन जिस जगह पे तू ले रहा है ना इस जगह शरीयत ने लेने का हुक्म हो। दीन वही है जिस पर मेरे नबी की, उससे घटाना भी दीन नहीं, उससे बढ़ाना भी दीन नहीं। ये क्या कहना नेकी दा काम में सुबह दी रकातां 2 रकातां ने हुण सुबह दी नमाज तो सारे अल्लाह करे नसीब होवे 4 पढ़ना, 2 रुकू बढ़ जाएंगे, 4 सजदे बढ़ जाएंगे, इतनी नेकी के काम बढ़ जाएंगे। पढ़ना 4। मुर्गी ज़बह करनी हो तो उस पर पढ़ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। हलाल होगी कि हराम हो जाएगी? उस शख्स ने कहा जो कुछ आपने कहा है ना यही कुछ करूंगा, ना इससे बढ़ाऊंगा ना। कहता है इजाजत दो जी मैं अपने घर जाता हूं। बस बात समझने की, इसको मैं फैलाता चला जाऊं तो यहीं मैं बहुत सारी बात फैला सकता हूं, लेकिन मैं फैलाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इशारे करके आपको समझाना चाहता हूं। यह शख्स जो आया है कलमा पढ़ा फिर ये वापस जाना चाहता है, इसके पल्ले कोई अमल नहीं, इसने एक नमाज भी नहीं पढ़ी, मौका ही नहीं मिला, इसने एक रोजा भी नहीं रखा, मौका ही नहीं मिला, इसने अभी माल की ज़कात नहीं दी। आप सब अहले सुन्नत हैं, उलमा भी हैं, मेरे इशारे को कितने लोग समझेंगे? इसने अभी तक अपने पूरे घर का माल मेरे नबी के कदमों में ला के नहीं रखा। किसने रखा था? इसने अभी नहीं रखा। इसने अभी आधे घर का सामान मेरे नबी के कदमों में नहीं रखा। इसने तबूक के 3रे हिस्से लश्कर का सामान अभी नहीं दिया। इसने अभी मेरे नबी को कांधों पे चढ़ा के गारे सौर में नहीं पहुंचाया। कोई अमल नहीं है इसके पल्ले, कोई अमल नहीं है इसके पल्ले। एक नमाज भी अभी तक इसने नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, ज़कात नहीं दी, खैरात नहीं दिया, वजीफा नहीं पढ़ा, तिलावत नहीं की, कोई अमल नहीं इसके पल्ले। एक ही अमल है, ईमान कबूल करने के बाद मेरे आका के चेहरे पुरनवार को देखा, जब ये रुखसत होकर दरवाजे की तरफ जाने लगा ना, मेरे नबी ने अपने पास बैठे हुए सहाबा को क्या कहा? जो अरबी जानने वाले लोग हैं वो बड़ा लुत्फ लेंगे, बड़ा मजा लेंगे। जो लुत्फ अरबी में है वो उर्दू में कहा। चलो इस देते तुझे सुभान अल्लाह नहीं आखी। जो लुत्फ मेरे नबी की जबान में वो हमारी जबान में कहा। जो अरबी में मजा है, फसात है, बलागत है, तर्जमा तो करूंगा आपके लिए, लेकिन उलमा अगर उसको समझ जाए तो उलमा यहां सुभान अल्लाह कहे ना। मेरे नबी ने उसको जाते हुए देखा तो अपने पास बैठे हुए सहाबा से कहा मन सर्रहू अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह। सुभान अल्लाह को यार, अल्लाह आप सबको जन्नत नसीब करे। मन सर्रहू अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंजुर इला हाज़ा। जो तुम में से जन्नत का आदमी जमीन पे चलते हुए देखना चाहता है वो यार
اب آپ کو پتہ چلا کہ میرے آقا کے چہرے پر انوار کی زیارت کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ کوئی اور عمل پلے نہ بھی ہو، اس وقت تک نہ ہو، اس کی موت واقع ہو جائے، تب بھی رب اس پر جنت کیا کر دیتا ہے؟ واجب کر دیتا ہے۔ ایک بات آپ کو سمجھ آ گئی، صحابی کسے کہتے ہیں؟ دوسری بات سمجھیے، صحابیت کا یہ درجہ کسبی نہیں ہے، وہابی ہے۔ یہ وہابی سمجھنا کہ نہیں، وہابی نہ سمجھ۔ کسبی کیا؟ کسب، کسب، کسب کس کہتے ہیں؟ کمائی۔ وہابی وہ نہیں کہتے ہبہ کرنا۔ ہبہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ بغیر کسی قیمت کے چیز، اس کو وہابی کہتے ہیں، وہابی۔ صحابیت کا درجہ کسبی نہیں ہے، وہابی ہے۔ عالم کا درجہ کسبی ہے، حافظ کا درجہ کسبی ہے، قاری کا درجہ کسبی ہے، مفسر کا درجہ کسبی ہے، محدث کا درجہ کسبی ہے۔ کیا میں نہ محنت کرو عالم بن جاؤ، محنت کرو قاری بن جاؤ، محنت کرو حافظ بن جاؤ، محنت کرو مفتی بن جاؤ، محنت کرو مفسر بن جاؤ، محنت کرو محدث بن جاؤ، محنت کرو فقیہ بن جاؤ، سارے درجے کسبی ہیں۔ محنت کرو صحابی بن جاؤ۔ زیادہ نمازیں پڑھو صحابی بن جاؤ۔ چلو یہ اگلے ٹاپک میں کرتا ہوں بات، اگلے ٹاپک۔ صحابیت کا درجہ کسبی نہیں ہے، وہابی ہے، محنت سے نہیں ملتا، عطا الہی ہے۔ کیا ہے؟ عطا الہی ہے۔ امام بخاری کو علم کی وجہ سے ملتا نا تو امام بخاری کو ملتا، علم کی وجہ سے ملتا امام ابو حنیفہ کو ملتا۔ امام بخاری کو رب نے میرے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، حبشے کے بلال کو میرے رب نے نبی کے زمانے میں پیدا کر دیا۔ عطا الہی ہے نا، عطا الہی۔ آپ کی توجہ تو پھر ایک جملہ ذہن میں آ رہا ہے، بولو کہو بولو۔ بلال کو حبشے سے اٹھایا، پھر منڈیوں میں بکوایا، پھر بلال کو مکے پہنچایا، پھر میرا مولا بلال کو اٹھا کے لایا، آمنہ کے لال کے قدموں میں ڈالا، اور بلال جب میرے نبی کے قدموں میں آیا نا تو رب نے بلال کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا کے رکھ دیا۔ صحابیت کا درجہ کسبی نہیں، عطا الہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا اللہ نے مجھے چنا، پھر اللہ نے چن چن کے مجھے یار دیے۔ تیسری بات ذہن میں رکھیے گا، صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا۔ عملوں سے کوئی بندہ صحابی نہیں بنتا۔ یہ بڑے پائے کی بات کرنے لگا ہوں، یہ بات اگر آپ سمجھ جائیں سارے اشکال ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بندہ نمازیں زیادہ پڑھے صحابی ہو جائے، تہجد پڑھے نفل پڑھے صحابی بن جائے، خیرات کرے جہاد کرے صحابی بن جائے، روزے رکھے صحابی بن جائے، حج کرے ہر سال، عمرے کرے سال میں 4 صحابی بن جائے۔ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، عطا الہی ہے، عطا الہی ہے۔ کتنے لوگ بندیالوی کی ضرورت کو محسوس کریں گے اور سمجھیں گے، اے لوگوں اگر صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا
تو پھر صحابیوں کے عملوں سے بحث بھی نہیں ہو سکتی۔ بڑی میں نے پائے کی بات کی۔ اگر یہ درجہ عمل کی وجہ سے ملا ہوتا تو لوگ کہتے پہلے عمل چنگے سن، بعد میں غلط ہو گئے۔ جب یہ درجہ اعمال کی وجہ سے ملا ہی نہیں، یہ عطا الہی ہے، اعمال کی وجہ سے یہ درجہ نہیں ملا، تو صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا، صحابہ کو نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے۔ یہ تو سمجھ کے سبحان اللہ کی، نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے۔ یار کس کے ہیں؟ ترازو کیا ہے؟ یار کس کے ہیں، دوست کس کے ہیں، عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا۔ کیوں بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عمل کے ترازو پہ تولیں گے؟ عمل کے ترازو پہ تولیں گے؟ نہیں، نسبت کے ترازو پہ تولیں گے۔ نبی کس کے ہیں؟ یہ نسبت۔ ورنہ معراج والی رات میں نماز فرض ہوئی، 5 نمازیں، 1 سال وہ ہو گیا، 10 سال مدینے میں ہو گئے۔ میرے نبی نے 5 وقت کی نمازیں 11 سال پڑھی ہیں۔ تو کئی بزرگ بیٹھے ہونے جنہوں نے 40 سال ہو گئے نمازاں پڑھنے ہیں، تعداد تے تیری بڑھ گئی، نمازوں کی تعداد تو تیری بڑھ گئی۔ آپ کی نمازیں 11 سال، تیری نمازیں 50 سال 40 سال۔ اس ترازو پہ تولنا ہے، نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے۔ جب نسبت کے ترازو پہ تولیں گے نا، پھر میرے نبی کی سجدے میں کہی ہوئی ایک تسبیح سبحان ربی الاعلی، امت کی ساری نمازیں اس ایک تسبیح کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نسبت کے ترازو پہ۔ صحابہ کو بھی کس ترازو پہ تولنا ہے؟ یار کس کے؟ نسبت کے ترازو پہ تولو۔ میرے نبی نے تولا، میرے نبی نے فرمایا میرا صحابی آدھ سیر جاؤ، کتنا؟ آدھ سیر جاؤ۔ یہ کتنا دے ہونے؟ اس مہنگائی دے دور بھی کتنے دے ہونے؟ اس زمانے میں پھر کیا ہوگا؟ میرا صحابی آدھ سیر جاؤ، رب کے رستے میں خرچ کرے، اور بعد میں آنے والا میرا امتی اود پہاڑ جتنا سونا۔ یہ بعد میں آنے والا کون ہے؟ میں اور آپ۔ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء، علماء، اولیاء، اود پہاڑ جتنا سونا خرچ کریں۔ میرے آقا نے فرمایا اس کا اود پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا میرے صحابی کے آدھ سیر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا۔ عمل تو ان کا آدھ سیر جو ہے، بعد والے کا اود پہاڑ جتنا سونا ہے۔ اس ترازو پہ تولنا ہے، اس ترازو پہ نہیں تولنا، نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے۔ یار کس کے؟ صحابہ کس کے ہیں؟ دوست کس کے ہیں؟ دیکھیں، مثال تو مجھے نہیں دینی چاہیے، لیکن چلو ایسی دے لیتا ہوں جو آپ برداشت کر۔ یہاں کے کوئی بندے سرگودا جائیں، انہیں رشتہ پسند، کسی نے بتایا کہ رشتہ ہے سرگودا میں، بڑے اچھے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، یہ گئے، انہیں رشتہ پسند۔ اب جو لڑکی والے تھے وہ میرے مقتدی، انہیں میرے ذمہ لایا بھائی موڑ احمد آباد دے لوگ آئے سن، رشتہ ویکھ گئے نے تے ذرا اساں وی تے تحقیق کرنی ہے بھائی دولہا کی ہو جی، دولہے کہتے ہیں
लड़का कैसा है। मैंने मौलाना के जिम्मे लगा दिया भी तहकीक करो, इन्हें तहकीक की थी, कोई समझ नहीं आई, लड़के की कोई समझ नहीं। अल्लाह करे मैं अगली गल करा तुम समझ जाओ मैं आखना की चाहना। कभी कभी इशारों की जबान समझ जाया करो, उसमें बड़ी काट होती है यार, बस मैं लफ्ज बोलूं आप समझ जाएं। उन लड़की वालों ने कहा कि अपने जानने वालों को कहो दूल्हे दे यार वेखो। दूल्हे दी उठक बैठक देखो कियो जे लोगों नाल बनदा, ये यार चंगे तो फिर दूल्हा भी चंगा, ये जो यार गंदे तो फिर वो लड़का भी गंदा। बंदियाल भी कहता है जितने अच्छे मेरे नबी थे उतने अच्छे मेरे नबी के यार भी थे। निस्बत के तराजू पे तोलना है, अमल के तराजू पर नहीं तोलना। आप तनकीद करते फिरे उन पर, आप उनके आमाल से बहस करते फिरे, आप कौन होते हैं। ये काम हजरत मुआविया ने गलत कर दिया था और ये काम मुगीरा बिन शोबा ने गलत कर दिया था और ये काम अमर बिन आस ने गलत। मैं कहूं मैं पहले मैं अपना तारुफ करवावा कि मैं कौन हूं, पहले मैं अपना तारुफ करवावा ना मैं कौन हूं, फिर मैं तनकीद करूं उन लोगों पर जिनके हाथ में मेरे रब ने रजा की संदें पकड़ा दी थी। फिर मैं तनकीद करूं ना उन लोगों पर जिनके बारे में कुरान ने कहा था आद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार, जिनके मुताल्लिक कुरान ने कहा था रज़ी अल्लाहु अन्हुम। पहले मैं अपना तारुफ करवाऊं ना मैं कौन हूं। जो सहाबा पे तनकीद करता है पहले वो अपना तारुफ करवाए वो कौन है। पहले तू अपना तारुफ करवा। क्यों भाई मेरे फैसले ते हाले होने, ये जितने उलमा बैठे इनके फैसले भी अभी होने हैं, उलमाए देवबंद के फैसले अभी होने हैं, उलमाए बरेली के फैसले अभी होने हैं, उलमाए अहले हदीस के फैसले होने हैं, तुहाडे भी हाले फैसले होने, सारे दे फैसले हाले होने नहीं, मरण तू बाद होने नहीं, मरण तू बाद। क्या फैसला, रब राजी या नहीं राजी, जन्नत या नहीं जन्नत। पागल आदमी जिन पे तू तनकीद करता फिरता है उनके फैसले रब ने कर दिए। तू मियां अपनी न बेड़, तुझे पराई क्या पड़ी। तेरी तनकीद की वजह से जन्नत के दरवाजे पे रब मुआविया को रोक लेगा। आंदा पे ही तनकीद करने वाला पहले से जवाब दे, तेरी लतरेशन करनी अल्लाह। मुआविया को कुछ नहीं कहना, उसके हाथ पर 54 सूबों के मुसलमानों ने बैत की थी, 54,000 सहाबा ने उसके हाथ पर हाथ रखा था। उम्महातुल मोमिनीन 5 उम्महातुल मोमिनीन ने उसको अमीरुल मोमिनीन माना है। आज मजाक बनाया जाता है और तुहाडा मामू जी तुहाडे मामू ने इंज कीता ते तुहाडे मामू ने इंज कीता। मैं आख्या वो मामू मोमना दा है। जुमला तो मैं बड़ा बोल गया हूं। वो मामू मोमनों की माए है ना, वो मामू भी किसका है, मोमनों का है। तू नहीं मानता तो जा। मैंने 7 बजे तक तकरीर करनी थी और मैंने बड़ी काम की बातें आपको बता दी, लेकिन थोड़ी सी मैं गुफ्तगू और कर लेता। अभी मैंने किला दीदार से के आगे कोट लद्दा जाना है। बेचारे वो इंतजार कर करके ना सुख सुख के हाथी हो जाए। मैं कदी कदी आलम चौक से ट्रैफिक फंस जाए तो बड़ा दूर हो जाता है। सहाबा को अमाल के तराजू पर नहीं तोलना। मैं सहाबा से मोहब्बत क्यों करता हूं। उलमाए किराम शायद पहली मर्तबा आप ये गुफ्तगू सुने। खुदा दी कसम मैं सहाबा नाल इस वास्ते मोहब्बत नहीं करता कि वो नमाजें ज्यादा पढ़ते थे, खराज ज्यादा करते थे, रोजे ज्यादा रखते थे,
راتوں کو زیادہ جاگتے تھے، جہاد زیادہ کرتے تھے۔ نہیں لوگوں، میں صحابہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ مجھے آمنہ کے لال کے ساتھ محبت ہے، ان کی نسبت کی وجہ سے میں محبت کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے بندیالوی ایڈی وڈی گل کر چھڈی آئی کہ ہم اعمال کی وجہ سے محبت نہیں کرتے، اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک سے محبت ہے۔ اس کی دلیل، میں نے کہا دلیل میں تو آپ کا خطیب ہر جمعے پہ عربی خطبے میں وہ حدیث پڑھ دیتا ہے، لیکن تم چونکہ عربی نہیں آتی آپ کو عربی، پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کہہ رہا ہے خطیب۔ ہر جمعے پہ خطیب وہ حدیث پڑھتا ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہیں بنانا، تان کا نشانہ نہیں بنانا۔ من احبہم، علماء کرام تو پڑھو یار، من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم، اور جو میرے یاروں سے بغض رکھتا ہے، فببغضی ابغضہم، اس کو میرے یاروں سے بغض نہیں ہے، اسے میرے ساتھ، وہ میرے بغض کی وجہ سے ان کے ساتھ بغض ہے۔ یہ جو تمہیں سنائی جاتی ہیں روایتیں اور حکایتیں، حضرت معاویہ ممبر پہ گالیاں نکالتے تھے حضرت علی کو، بیت المال میں سونا چاندی اپنے لیے الگ کر لیا کرتے تھے۔ میرے نبی نے اپنے یاروں کی یہی تربیت کی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ تربیت کی تھی میرے نبی نے کہ ممبر پہ گالیاں نکالو، بیت المال میں خیانت کرو، غلط طریقے سے مال کھاؤ۔ یہ تو آج کا شریف آدمی بھی ایسا کام نہیں کرتا۔ کیوں بھائی؟ کتنے لوگ ہیں جو امانت میں خیانت نہیں کرتے؟ کتنے لوگ ہیں جو جماعتوں کا چندہ، ویلفیئر سوسائٹیوں کا چندہ، مسجدوں کا چندہ، اس میں کوئی خیانت نہیں کرتے؟ کیوں؟ ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت کی، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ آج کا شریف بندہ ایسا کام نہیں کرتا کہ جائے کہ وہ لوگ جن کی تربیت میرے نبی نے کی تھی۔ یہ تم صحابہ پہ تبرہ نہیں کرتے ہو، در پردہ نبی پاک پہ تبرہ ہے۔ نبی پاک کے انتقال کے بعد سارے مرتد ہو گئے، حضرت علی کو چھوڑ گئے، ظلم کیا، فاطمہ کے ساتھ یہ کیا، یہ کی۔ موڑ احمد آباد میں کوئی سکول ہو، بڑا اچھا سکول ہو، ہیڈ ماسٹر صاحب بہت اچھے ہوں، بڑے محنتی ہوں، وقت پہ آتے ہوں، اور سارے جو ٹیچر ہیں ان پہ ان کا کنٹرول ہو، اور لوگ کہتے ہیں جی بڑے اچھے ہیں جی ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب جی، کیا بات ہے، ان کی تعلیم کی اور ان کی تربیت کی اور ڈسپلن کی اور پڑھائی کی، کیا بات ہے۔ اچھا جی کتنے لڑکے ہیں اس سکول میں؟ 5000۔ پاس کتنے ہوئے؟ ترائے پاس ہوئے، باقی سارے۔ اس میں قصور ہیڈ ماسٹر کا ہے کہ بچوں کا ہے؟ ہیڈ ماسٹر ذمہ دار نہیں ہے اس کا۔ فلاں سرجن بڑا اچھا ہے جی، بڑا آپریشن کرتا ہے جی، کیا بات ہے، 2000 آپریشن کیے ہیں اس نے ایک سال میں، کیا بات ہے اس کے آپریشن۔ اچھا، نتیجہ ترائے بندے بچے، باقی سارے مر گئے۔ قابل تو ہے سرجن۔ تم یہ تنقید نبی پاک پہ کر رہا ہے، جو صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے وہ تنقید کس پہ کر رہا ہے؟ نبی پاک پہ تنقید کر رہا ہے۔ میرے نبی نے تربیت کی تھی اپنے صحابہ کی، جب میرے نبی نے تربیت کی، میرے نبی نے قرآن کا رنگ چڑھایا تو اوپر سے رب نے کہا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ قرآن میں ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، بولو تو صحیح ہے۔ جس وقت یہ آیت اتر رہی تھی آپ تھے، میں تھا، علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث تھے۔ ثانوی سمجھاؤ یہ رب کس نو آکھ رہے؟ ابو جہل نو، عبداللہ ابن ابی نو؟ ثانوی سمجھاؤ نا رب کس کو کہہ رہا ہے؟
उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, यही पक्के और सच्चे मोमिन हैं। मेरा ये जुमला तीर बन के कई सीनों में जाके लगेगा। सहाबा पक्के और सच्चे मोमिन हैं, सहाबा से मोमिन ही मोहब्बत कर सकते हैं। सहाबा से मोहब्बत करेंगे तो मोमिन ही सहाबा से मोहब्बत कर सकते हैं। बस आखिर में एक बात कह के अपनी तकरीर को खत्म करता हूं। मेरे नबी ने तरबियत की, रंग नहीं चढ़ाया। क्यों भाई, रंग मेरे नबी ने नहीं चढ़ाया होगा? शेख सादी कहता है गुलिस्तान में, गिले खुशबू दर हम्माम रोजे रसीद दस्ते महबूबे बदस्तम बदो गुफ्तम के मुश्की या अबीरी कि अजबुए दिलावे जी तु मस्तम बगुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम वलेकिन मुद्दते बा गुल नशिस्तम हमाल जमाले हम नशी दर मन नसर कर्द वगर ना मन हुमा खाकम के हस्तम। तो अन फारसी कख भी समझ नहीं। मैं तर्जुमा करूंगा, देखें मेरी बात सुने, मैं तर्जुमा करूंगा, आपको समझ आ जाए कि मैंने ये शेर क्यों पढ़े हैं, तो जरा तुसी हिलजुल करनी, मजा आए ना आपको, मजा आए ना तो हिलजुल होनी चाहिए मजमे में। शेख सादी कहता है खुशबूदार मिट्टी एक दिन मेरे हाथ में आई, मैंने मिट्टी से पूछा तू कस्तूरी है या तू अंबर है कि तेरी खुशबू से मेरा दिल मस्त मस्त हो रहा है। बगुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम, मट्टी जवाब में कहने लगी मैं नाचीज मट्टी हूं लेकिन कुछ मुद्दत फूल की सोहबत में रही हूं। नहीं समझियो कि नहीं समझो, आपको तो फर्क जाना चाहिए था यार। बगुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम वलेकिन मुद्दत बागुल नशिस्तम, मैं नाचीज मिट्टी हूं लेकिन कुछ मुद्दत फूल की सोबत में रही हूं। जमाली हमनशी दर मन नसर कर, वो जो मेरा हमनशीन फूल था ना उसकी सोबत ने मुझ में असर किया, मुझ में असर किया, वो फूल वाली खुशबू मुझ में आ गई। बंदियालवी कहता है मट्टी को फूल की सोबत में बसाया जाए तो मट्टी खुशबूदार हो जाती है। जो लोग 23 साल मेरे नबी की सोबत में रहे, क्या मेरे नबी की सोबत ने उनमें कोई असर नहीं किया होगा? अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।